کہ ہم نیل کے دریا کو 2 ٹکڑے کریں گے، ہم نہیں فالو کر سکتے. موسیٰ was so different from us. We can't follow our prophet. اور کتنی بڑی بیچارگی ہوتی ہوگی قوم عیسیٰ کے لیے. پیدائشی معجزانہ، وفات اور رخصت معجزانہ، دوبارہ آنا معجزانہ، ایک ایک پل معجزانہ. بھلا امت عیسیٰ کرے کیا؟ They can't follow their prophet. Every single step that he takes, it's so different. Normal ہے ہی نہیں. ایک معجزانہ زندگی ہے، معجزانہ تخلیق ہے، پورے کا پورا پیٹرن ہے. کیا امت کے لیے حسین بہانہ ہے کہ ہم نہیں فالو کر سکتے پروفٹ. مگر ذرا غور تو کرو آپ کا کیا حشر ہوگا. بات چیت میں، اخلاق میں، دروازہ کھٹکھٹانے میں، جھانکنے تانکنے میں، بازار میں، سودا میں، قرض میں، لین دین میں محمد رسول اللہ آپ کے سامنے کھڑے. ایک ایک قدم پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایک انداز آپ کو سکھا رہے ہیں. نظر کیسے اٹھانا، کیسے جھکانا آپ کا پیغمبر آپ کو دکھا رہا ہے. اخلاق آپ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کیا ظلم ہوا آپ پر. ایسا پیغمبر ملا جس نے زندگی کا کوئی کرینہ ہی خالی نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آپ بھاگتے بہت ہو اپنے پیغمبروں سے، اپنے پیغمبر سے بہت بھاگتے ہو، کیونکہ آپ کے کانڈکٹ کی ایک ایک لائن اس کے کردار نے ترتیب دی ہوئی. اور کیا عجیب پیغمبر ہیں. 1,32,000 حدیث بخاری نے اگر کلیکٹ کی ہے، کیا کمال ہے. کیا انسانی اعتدال کی انتہا ہے کہ ایک بھی حدیث ذاتی تعریف میں نہیں ہے. یہ کمال انسان ہے. عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا انسان صبح و شام غیر معمولی حالات میں رہنے والا، صبح و شام جبریل امین کو ریسیو کرنے والا، صبح و شام ملائے اعلیٰ سے چشمک اور گفتگو رکھنے والا. ظاہرہ زندگی میں گھوڑے سے گرتے ہیں، اسی طرح چوٹ آتی ہے جیسے آپ کو آتی ہے. مسجد میں لیٹتے ہیں، اسی طرح پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں جیسے آپ رکھتے ہو. اسی طرح راتوں کو سوئے ہوئے جب نیند کو آنکھ کھولنا ساتھ ایک مشک لگی ہوتی ہے، اس میں سے پانی نکال کے آنکھوں پہ تر کرتے ہیں تاکہ آنکھیں ذرا اچھی کھل جائیں، تو اٹھ کے میں نماز اور تہجد پڑھوں. یعنی زندگی کے ہر مقام پر معقولیت اور اعتدال کی اتنی شاندار تصویر جو ہے اللہ کے بعد صرف محمد رسول اللہ کی. اور خواتین و حضرات، صوفی کا مسلک اس اعتدال کے لیے جد و جہد کرنا ہوتا. عام مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا. صوفی اس اعتدال کی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لیتا ہے، جب وہ اپنی مقام اور انتہا پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو خدا کے بعد اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین علم قرآن ہے. اس میں وہ کوئی شبہ نہیں رکھتا. کسی استاد کو کسی زمانے میں کوئی شبہ نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا، کل بھی نہیں ہوگا، کہ اگر علم کو ترتیب دیا جائے اور اعلیٰ ترین علم کو ترویج دیا جائے، اگر پروردگار عالم کو مانا جائے اور اس کو صاحب تخلیق علم مانا جائے، اسے خلاق علم اور عقل مانا جائے، تو پھر آپ یہ مانو گے کہ قرآن اس کی کتاب ہے جس سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور اگر قرآن بہترین کتاب ہے تو ہمارے لیے دیکھنا لازم ہے کہ کیا قرآن کسی اب نارمل کو دیا گیا، کسی سب نارمل کو دیا گیا، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن سب سے زیادہ معتدل شخصیت پہ اتارا گیا. سب سے زیادہ معتدل شخصیت پہ اتارا گیا. اور یہ ایک اصول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے علم کا، معرفت کا، دانش فکر کا ایک اصول مرتب ہوا کہ جس کا علم جتنا بڑھے گا وہ اتنا معتدل ہوگا، کہ جس کا علم جتنا بڑھے گا وہ اتنا ہی معتدل ہوگا۔ جب علم رک جائے گا، عقل رک جائے گی، بت خانہ پیدا ہو جائے گا، تعصبات فکر شروع ہو جائیں گے، جاہلانہ روش پیدا ہو جائے گی۔ لوگ وہی چلتے رہتے ہیں جو خدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سوچتے ہوئے، لوگ وہی چلتے رہیں گے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ قدم بڑھاتے رہیں گے، لوگ وہی آگے بڑھیں گے جن میں لچک ہوگی سیکھنے کی، پڑھنے کی، جاننے کی، جو اعتدال کے اس گڈے کی طرح ہوگے جو لکڑی پہ ادھر بھی جھکتا ہے ادھر بھی جھکتا ہے مگر پاؤں ترک نہیں کرتا اعتدال کی زمین سے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ کے رسول نے اپنے جو اصحاب، بڑے کوشچن کیے جاتے ہیں کہ اصحاب رسول میں کوئی کرامات نہیں دکھائی۔ ویسے بھی اگر سورج چڑھا ہوا ہو تو وہ بیچارے کیا چراغ لے کے نکلتے ہیں؟ جب آفتاب رسالت نمایاں تھا تو اصحاب کہاں سے؟ مگر ایک ایک صحابی ایسا ہے جس کی اگر روایات کرامت دیکھیں تو زمین و آسمان۔ وہ حضرت برا بن مالک ہو کہ جو ان کے بارے میں حضور گرامی مرتبہ فرمایا کہ یہ ایسے فقیر ہیں جن کے چہرے گرد آلود اور جن کی جوتیاں جو ہیں پھٹی ہوتی ہیں، مگر اگر خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا۔ اور وہ اصحاب ہیں جو سخت سردی میں، کڑاکے کی سردی میں، اندھیری میں، طوفان میں جب گھر سے باہر مسجد نبوی کے لیے نکلے تو دو شمع روشن ہو گئے۔ وہ صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری تلاوت میں اتنا حسن ہے کہ جو بادل جھکے پڑتے تھے ٹمٹماتے ہوئی روشنیوں والے، یہ ملائکہ تھے، اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو یہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مصافحہ کرتے۔ یہ صحابی ہیں حضرت اعلیٰ بن حضرمی کہ جب جھیل کے کنارے حضر الموت میں پہنچے تو یا علی و یا عظیم کہہ کے اس جھیل پر سے گزر گئے اور عقیدر بن ناظم کو گرفتار کیا۔ ایسا کوئی صحابی نہیں جس کے ساتھ یہ کرامات وابستہ نہیں، مگر جیسے میں نے عرض کی جب آفتاب رسالت طلوع تھا تو چراغوں کی کیا حیثیت ہوتی، اس سے بڑی کرامت صحابہ کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا اصحاب کا نجوم، کہ میرے اصحاب جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں، جہاں پاؤ ان سے ہدایت طلب کرو، ان کی روشنی میں سفر کرو، ان کی روشنی میری روشنی ہے، میری روشنی میرے اللہ کی روشنی ہے۔ اور آج اگر کوئی ایکیڈیمکس میں اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی نے مالکیہ فرقے پہ عمل کیا، کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز، مجھے کیا تکلیف ہے جو میں اس پہ طنز کرتا ہوں؟ کیا مسجد میں آنے والے چہار فقہ کے مخالف، مترادف، اونچی ٹخنوں والے، چھوٹی ٹخنوں والے، اونچی باؤں والے، چھوٹی باؤں والے، پگڑی والے، نان پگڑی والے، یہ سارے اگر آگے میرے ذہن میں تو صرف ایک سوال آئے گا کہ کیا علیحدہ علیحدہ بتوں کی عبادت کے لیے آئے یا خدا واحد کی عبادت کے لیے آئے؟ اگر میرا اور ان کا مقصد ایک ہے تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں وہ کس لباس میں ہے، کس رنگ میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اگر غیر اسلام کے لیے اصول موجود ہے لا اکراہ فی الدین کا، اگر میں عیسائی کو اجازت دیتا ہوں باوجود اس کے کہ بت پرستی شاید طبعاً مجھے انتہائی شدید نفرت سے دیکھنی پڑے، مگر پھر بھی میں اپنے بھائی بت پرست کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے تو خدا نے حکم دیا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ خاتون حضرات، اس لیے جبر نہیں کہ معاملہ عقل سے ہے، بدن سے نہیں، عبادات سے نہیں، نماز و روزے کے علاوہ ایک بہت بڑی ویلیو سے تعلق ہے۔ تمام اعمال جو ہیں برین کانڈکٹ ہیں، موٹیوز دماغ میں ہیں، ارادہ اور قوت عمل ذہن میں ہے، اور وہ جو ذہن اور عقل جب تک ڈیسیشن نہیں دے گی آپ کو، جس کا
خدا کو اس برین سے کام لگتا ہے، اسی لیے وہ بڑے احتیاط سے یہ کہتا ہے کہ اے حضرت انسان ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ یہ ماتھا فور برین ہے خاتم حضرات، اوپر چٹکی نہیں لگی ہوئی کوئی، یہ فور برین ہے، ڈیسیشن میکر مائنڈ ہے۔ اللہ نے اس پہ ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام کرانا ہے۔ آپ کاموں میں اس کے کنٹرول کے محتاج ہیں مگر چوائسز میں آزاد ہیں، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ایک عمل کو اس کے امر مستقر تک پہنچا۔ وہ یہ کوشش کر رہا ہے، ایک شخص جو سیدھا سادہ مسلمان ہے اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ میں جس انداز کے اسلام پہ پیدا ہوا اسی اسلام پہ مر جاؤں، مجھے ناپسند تھا، آپ کو ناپسند ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے کہ 8 10 9 سال سے نماز پڑھنی شروع کی، آخر میں نماز پڑھتے ہوئے قبر میں اتر گئے؟ کیا یہ ترقی کا عالم ہے؟ کیا سب سے بدترین علم اسلام ہے؟ کیا سب سے بدترین یونیورسٹی اسلام کی یونیورسٹی ہے؟ عام یونیورسٹی میں ایف اے میں داخل ہو تو پی ایچ ڈی تک کورسز کر کے نکلتے ہو۔ یہ کون سی یونیورسٹی ہے اللہ کی دین کی جس میں جیسے داخل ہوئے ویسے نکل آئے؟ خواتین و حضرات، اگر آپ کے علم و معرفت کی ترقی نہیں ہو رہی، جہاں علم رکے گا، جہاں عقل رکے گی، وہاں بت خانہ ہے، وہاں تعصب ہے، وہاں دشواری عقل و فہم ہے۔ اور اگر خداوند کریم کی پرائیورٹی کے ہوتے ہوئے جیسے اصحاب نے اپنے رسول اپنے استاد محترم کی نگہداشت میں وہ کورسز پاس کیے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی توجہات کا ذہنی رخ متعین کریں جو صوفیاء کا رخ ہے، جو ہماری عقول ہمیں عطا کرتی ہیں۔ بلائنڈ فیتھ سب سے بڑی حماقت تھی جو اسلام میں جاری و ساری رہی اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں، انسان نہیں کہا، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو میری آیات پہ اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ عجیب پروردگار ہے خاتون حضرات، وہ اپنے لیے عقل مانگ رہا ہے، آپ سے جستجو عقل کر رہا ہے، آپ سے ہوش و خرد اور توانائی مانگ رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میری طرف سوچ سمجھ کے آؤ۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ That's the basic difference between sciences and mysticism. کہ سائنس آپ سے کوئی اخلاقی رویہ نہیں مانگتی۔ آپ چور ہوں، آپ زناکار ہوں، آپ بدماش ہوں، آپ برے ہمسائے ہوں، آپ بد اخلاق ہوں، آپ کو MBBS کی ڈگری مل جائے گی، اس کو کوئی غرض نہیں۔ ایک شخص تجربہ کر رہا ہے، وہ ایسڈز کو ایسڈ سے ملا رہا ہے، giving all circumstances same, the science is going to produce the same result. مگر mysticism is a very very different knowledge. اس میں اس کی تجربہ کاری میں اگر ایک لمحہ بھی آپ کے ایموشن کا شامل ہو گیا، ذرا سے غیظ و غضب شامل ہو گیا، ذرا سا ری ایکشن شامل ہو گیا، ذرا سی نیگیٹیوٹی چلی گئی، آپ کے رزلٹ خراب ہو جائیں۔ تصوف میں اور باقی سائنسز میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ باقی سائنسز میں مورالٹی پرسنل لائف فرق نہیں ڈالتی، مگر مسٹک ریسرچ آف ٹروتھ میں آپ کی پرسنل کنڈیشنز مسلسل اثر انداز ہوتی ہیں، اور جہاں بھی آپ کی ذات شامل ہو گئی وہاں رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے خواتین و حضرات، تصوف کا دوسرا بڑا اصول ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی تلاش کرو، اس بڑی حقیقت کبریٰ کی تلاش میں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اپنا کوئی مرض حائل ہو کے نتیجہ خراب کر دے۔
تصوف کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو مجھے پسند آئی ہے ایک جملے میں ہے التصوف حریت. التصوف حریت کہ تصوف آزادی جو ان علماء ظاہر کو کبھی نصیب نہیں ہوئی. تصوف آزادی ہے تکبرات سے، تصوف آزادی ہے انفیریورٹی سے، تصوف آزادی ہے ہر قسم کے نقائص سے باطن سے، تصوف جد و جہد ہے ان نقائص کو دور کرنے کی. تصوف ایک مسلسل جہد و جہد ہے سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دی سیلف کی. حاجی حضرات بہت پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ نفسیات میں اور تصوف میں ایک بیسک فرق ہے کہ علوم نفسیات کا مطمع نظر خدا کی تلاش نہیں ہوتی. علوم نفسیات کا مطمع نظر نفس کی ایک بدتر حالت سے اس کو امپروو کر کے ایک بہتر حالت کو لے جانا ہے. اور تصوف میں اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی نالج سے مراد اپنے آپ کو خدا کی خدمت میں استادہ کرنا. Psychology is one of the best knowledges for giving you an inner look into your nature, but psychology certainly does not lead you to God. یہ ایک ناکارہ انسان کو، ایک کمزور انسان کو، ایک ڈپریسڈ انسان کو، ایک سوسائٹی سے باہر جاتے ہوئے بندے کو دوبارہ سٹریم آف لائف میں کنٹینیو کرنے کے لیے ہے. دیٹس علوم نفس. مگر کسی بھی نفسیات دان کا مقصد یہ نہیں ہوتا اپنے پیشنٹ سے کہ اس کو شیزوفرینیا سے کیور کر کے میں اس کو ولی اللہ بنا دوں. کسی نفسیات، اس لیے کہ نفسیات دان نے اس پہلو سے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا ہوتا. مگر نارمیلسی کی دو تعریف سائیکالوجی کرتی ہے، بہت ڈفرنس، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہت ہی ڈفرنٹ. نارمیلسی کی سائیکولوجیکل ڈیفینیشن یہ ہے that a man should be like all other people, the people of the society, whatever condition they are. جیسے ایک شخص، ایک بادشاہ، ایک وزیر، باہر سے کسی جادوگر نے آ کے جادو کیا، سارا علاقہ ہی پاگل ہو گیا. بادشاہ رہتا تھا، وزیر رہتا تھا، اب وہ جدھر جاتے تھے لوگ ان کو پاگل کہتے تھے. بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں بھی پانی پی لینا چاہیے. اور ہمیں بھی، جب وہ پانی پی کے نکلے تو وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے باقی لوگ تھے. سائیکالوجی آپ کے بدترین جرائم بھی اگر کامن ہو جائیں تو ان کو اپنا لے گی، کیونکہ اس کا کوئی مقصد اخلاقیات نہیں ہے. اس کا مقصد کوئی اخلاقیات نہیں ہے، خدا تک جانا نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنرل سائیکولوجیکل روٹ سے ڈفرنٹ نہ ہو، کارآمد انسان نکلے، سوشل یونٹ رہے، اب نارمل یا سب نارمل یونٹ نہ بنے. یعنی کام کرتے کرتے ہفتہ یہ نہ ہو کہ کام پر نہ آئے، پتہ لگے ڈپریس بیٹھے ہیں. بٹ ریلیجس نارمیلسی از ویری ویری ڈفرینٹ. ریلیجس نارمیلسی کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا ہے. ریلیجس نارمیلسی کے سٹینڈرڈ پر صرف اولیاء اللہ تعالی، صوفی، مومن، محسن، اللہ نے بڑے ہی نام لیے اپنے اچھے بندوں کے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، بڑے نام لیے. آپ اگر دیکھو تو اللہ نے اتنے درجات میں انسانوں کو بانٹا ہے. پھر وجہ بھی بتائیے کہ کیوں بانٹا، یہ بھی وجہ بتائیے. تو خدا نے نارمیلسی کی، اللہ نے ایک تعریف کی ہے، اور وہ تعریف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نزدیک نارمل وہ ہے کہ جس کے دل پر کوئی غم و علم، فرسٹریشن کا کوئی اثر نہیں ہے، غم کا کوئی اثر نہیں. اگر آپ غور کرو تو خوف اور یہ حزن کا آج کل کی سائنٹیفک ٹرانسلیشن صرف دو لفظ ہیں، فیئرس اینڈ فرسٹریشنس. According to God, a normal man, a friend of God, is free from fears and frustrations.